اسلام سے پہلے بھی حج کیا جاتا تھا۔ اس دور میں لوگ اپنے کپڑوں کے بغیر خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے۔ ان کا یہ عقیدہ بن گیا کہ وہ پرانے گناہوں کے ساتھ اپنے کپڑے اتار رہے ہیں اور نئے کپڑوں کے بغیر خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا اصل میں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ اور اس کے بعد کعبہ ایک اللہ کی عبادت کا گھر بن گیا، اور اس پاؤں کے نشان کو حضرت آدم کے پاؤں کا نشان کہا جاتا ہے۔ اسی پانی میں خانہ کعبہ کی عمارت بھی بہہ گئی، لیکن فاؤنڈیشن بچی رہی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور پڑنے لگی۔ زمزم کے کنویں کو مٹی سے بھر دیا تاکہ کوئی اور اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ پھر ایک دور ایسا بھی آیا جب خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی۔ اس نے مکے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور کیٹاپلٹ کی مدد سے خانہ کعبہ پر پتھر برسائے۔ ایجپشین کنسٹرکٹر کی مدد سے انہوں نے خانہ کعبہ کے دروازے کو خالص سونے اور چاندی سے بنوایا۔ اسلام سے پہلے بھی حج کیا جاتا تھا۔ اس دور میں لوگ اپنے کپڑوں کے بغیر خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے۔ ان کا یہ عقیدہ بن گیا کہ وہ پرانے گناہوں کے ساتھ اپنے کپڑے اتار رہے ہیں اور نئے کپڑوں کے بغیر خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا اصل میں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، مختلف قبیلوں نے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ دیے اور انہی کی عبادت کرنے لگے۔ یہ لوگ اپنے بتوں کے نام پر نعرے لگاتے، قربانیوں کا خون خانہ کعبہ کی دیواروں پر چھڑکاتے اور حج کو ایک میلے، شعری مقابلے اور تجارت کے طور پر لیا جانے لگا۔ اور پھر ہوتا ہے فتح مکہ، اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمان کی لکڑی سے کعبے میں پڑے 360 بتوں کو گرانا شروع کرتے ہیں اور ساتھ قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کرتے ہیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اسی طرح کعبے کی دیواروں پر لگی تصویروں کو حضرت عمر کی نگرانی میں مٹایا گیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر بڑے بڑے بتوں کو گراتے رہے۔ حضرت بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے لگے، اور اس کے بعد کعبہ ایک اللہ کی عبادت کا گھر بن گیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا زمین پر کہاں اترے، قرآن ہمیں یہ جگہ نہیں بتاتا، لیکن پرانی اسلامی کہانیوں میں کچھ معلومات ملتی ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کا ماننا ہے کہ حضرت آدم سری لنکا کے ایک پہاڑ پر اترے جس کو ایڈمز پیک کہا جاتا ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہاں پر ایک بڑے پاؤں کا نشان بھی ہے، اور اس پاؤں کے نشان کو حضرت آدم کے پاؤں کا نشان کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا سعودیہ عرب کے شہر جدہ میں اتری۔ جدہ کے معنی گرینڈ مدر کے ہیں، اسی اعتبار سے حضرت حوا کو تمام لوگوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا میدان عرفات میں ملے۔ عرفات مکہ کے قریب ایک مقام ہے، اور اسی بنا سے اس کو عرفات کہا گیا، کیونکہ عرفات کے معنی پہچان یا ملاقات کے ہیں۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر پہلا عبادت خانہ بنانے کا حکم دیا۔ یہی خانہ بعد میں کعبہ کہلایا، جو آج مکہ مکرمہ میں موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس خانہ کعبہ کو بنانے میں فرشتوں نے حضرت آدم کی مدد کی، اور خانہ کعبہ کو آسمان میں موجود بیت المعمور کے بالکل نیچے بنایا گیا۔ بیت المعمور کے معنی ہے رہنے کا گھر یا معبود کا گھر۔ بیت المعمور آسمان پر ایک ایسی خاص جگہ ہے جہاں اللہ کے فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بیت المعمور کو کعبہ کا آسمانی ہمسایہ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن یا حدیث میں بیت المعمور کا ذکر کچھ اس طرح آیا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں روزانہ 700,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور یہ جگہ زمین پر خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے۔ کعبہ ایک سادہ سی جگہ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کعبہ کی عمارت پرانی ہوتی گئی، اور حضرت نوح کے دور میں جب ایک بہت بڑا طوفان آیا تو زمین کا ایک بہت بڑا حصہ پانی میں بہہ گیا۔ اسی پانی میں خانہ کعبہ کی عمارت بھی بہہ گئی، لیکن فاؤنڈیشن بچی رہی۔ طوفان کے بعد زمین دوبارہ سے آباد ہونا شروع ہوئی۔ طوفان کے بعد انسانوں کی عمریں کم ہونے لگیں۔ جو پہلے سینکڑوں سال جیتے تھے اب زیادہ سے زیادہ 120 سال تک جی سکے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اللہ کے حکم سے دوبارہ سے کعبہ کی بنیادوں سے اس کو بنانا شروع کیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے آتا ہے۔
اس کے کچھ عرصہ بعد خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور پڑنے لگیں اور خانہ کعبہ کے ارد گرد ایک نومیڈک ٹرائب امالاکائٹس آ کر رہنے لگے۔ امالاکائٹس کے بارے میں بائبل میں کچھ اس طرح سے آیا کہ یہ اسرائیلیوں کے دشمن تھے۔ یہ لوگ بہت لمبے اور طاقتور تھے اور حضرت نوح کے بیٹے حام کی نسل سے تھے۔ انہوں نے کعبہ کو پھر سے تعمیر کیا، لیکن ان کا مذہب توحید نہیں تھا۔ جو اسکالر راشی کے مطابق امالاکائٹس جادوگری میں ماہر تھے اور خود کو جانوروں کی شکلوں میں تبدیل کر سکتے تھے تاکہ اپنے آپ کو گرفتاری سے بچا سکے، اس لیے ان کے جانوروں کو مارنا بھی ضروری سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد قبیلہ جرہم خانہ کعبہ کی خدمت اور دیکھ بھال میں مصروف رہا۔ خانہ کعبہ کے ساتھ قبیلہ جرہم کا گہرا تعلق ہے۔ یہ وہی قبیلہ ہے جس کی خاتون کے ساتھ حضرت اسماعیل نے شادی بھی کی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قبیلہ جرہم خانہ کعبہ کی دیکھ بھال میں غفلت برتنے لگا اور خانہ کعبہ کے ارد گرد کی اشیاء کو استعمال کرنے لگا، جس پر اللہ تعالیٰ ان پر غصہ ہو گیا اور بنو خزاعہ کی مدد سے ان کو مکے سے نکال دیا۔ مکے سے نکلنے سے پہلے قبیلہ جرہم نے زمزم کے کنویں کو مٹی سے بھر دیا تاکہ کوئی اور اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ اور پھر آتا ہے قصی بن کلاب کا دور۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4th گریٹ گرینڈ فادر تھے۔ یہ خانہ کعبہ کے پروٹیکٹر بنے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی مرمت کی اور کئی جگہوں پہ نئی تعمیرات کروائیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کو چھت سے ڈھانپا، اس سے پہلے خانہ کعبہ پر چھت نہیں تھی۔ اسی طرح انہوں نے حرم کی نشاندہی کی تاکہ حاجیوں کو مدد مل سکے۔ انہی کے دور میں خانہ کعبہ کے قریب پارلیمنٹ ہاؤس یا ٹاؤن ہال، جسے دار الندوہ کہا جاتا ہے، بنایا گیا، جس میں مختلف کنسلٹیشن کی جاتی تھی۔ ان کے دور میں حاجیوں کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری، حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری اور ان کی تمام تر لک آفٹر کی ذمہ داری انہوں نے اپنے ذمہ لے لی۔ قصی بن کلاب کی پیدائش مکہ میں ہوئی، لیکن والد کی وفات کے بعد ان کی والدہ ان کو شام لے گئیں۔ مکہ سے دوری کی وجہ سے ان کا نام قصی یعنی دور رہنے والا پڑ گیا۔ ان کا اصل نام زید تھا۔ جب بڑے ہو کر انہیں پتا چلا کہ وہ اصل میں مکی ہیں اور قریش قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ واپس مکہ آ گئے اور مکہ آ کر بنو خزاعہ کے سردار کی بیٹی ہبا کے ساتھ نکاح کر لی۔ ہبا کے والد خانہ کعبہ کے پروٹیکٹر تھے اور اس نسبت سے آپ خانہ کعبہ کے پروٹیکٹر بنے۔ پھر ایک دور ایسا بھی آیا جب خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی۔ یہ واقعہ 683 عیسوی کا ہے اور اس واقعے کو سیج آف مکہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ دوسری اسلامی سول وار کے سٹارٹ کا زمانہ تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ مدینہ میں اموی خلیفہ یزید بن معاویہ کے خلاف ان کی فوج نے بغاوت کر دی اور مدینہ پر قبضہ کر لیا۔ مدینہ پر قبضے کے بعد انہوں نے مکہ کا رخ کیا اور مکے کو 2 مہینوں تک چاروں طرف سے گھیرے رکھا۔ اس دوران خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی اور خانہ کعبہ کی ساخت کو بہت نقصان پہنچا۔ محاصرے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر جو کہ مکہ میں خلیفہ تھے، انہوں نے خانہ کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کیا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کا سٹرکچر یا اس کا نقشہ اسکوائر سے ریکٹینگولر کر دیا اور اس میں ایک ایڈیشنل دروازہ بھی رکھا۔ اس کے بعد آتی ہے سیکنڈ سیج آف مکہ۔ یہ بات ہے 692 عیسوی کی اور اموی جنرل حجاج بن یوسف نے دوبارہ مکہ کا محاصرہ کیا۔ اس نے مکے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور کیٹاپلٹ کی مدد سے خانہ کعبہ پر پتھر برسائے، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بہت نقصان پہنچا۔ مکہ کے خلیفہ عبداللہ بن زبیر اس حملے میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ کا کنٹرول سنبھالا۔ خانہ کعبہ پر کنٹرول پاتے ہی اس نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا اور خانہ کعبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مطابق بنانا شروع کیا۔ خانہ کعبہ کا ایڈیشنل دروازہ جو عبداللہ بن زبیر نے بنایا تھا، حجاج بن یوسف نے ختم کرا دیا۔ اسی طرح جو خانہ کعبہ پہلے اسکوائر صورت میں تھا، حجاج بن یوسف نے اس کو دوبارہ اسکوائر صورت میں کر دیا۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کے اوپر ایک نالی لگائی جس سے بارش کا پانی نیچے گرتا ہے۔ یہ نالی ابھی بھی حتیم کی طرف پانی گراتی نظر آتی ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران ایک نہایت دلچسپ واقعہ پیش بھی آیا۔ حجر اسود کو جب اپنی جگہ پر نصب کیا جاتا تو وہ ڈگمگانے لگتا۔ اس کو دیکھتے ہوئے حجاج بن یوسف نے امام
زین العابدین کو بلایا، جنہوں نے بسم اللہ پڑھ کے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھا اور وہ ٹھیک وہاں پر ٹک گیا، جس کے بعد لوگوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ 1630 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں تیز بارشوں کی وجہ سے سیلاب آیا اور اس سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی ایسٹرن اور ویسٹرن دونوں دیواریں گر گئیں۔ اس دور کے بادشاہ سلطان مراد فورتھ نے خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر کا سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے خالص گرینائٹ سے خانہ کعبہ کو ڈیکوریٹ کیا۔ اس کے علاوہ ایجپشین کنسٹرکٹر کی مدد سے انہوں نے خانہ کعبہ کے دروازے کو خالص سونے اور چاندی سے بنوایا۔ یہ دروازہ 1947 تک خانہ کعبہ کے اندر لگا رہا اور آج بھی یہ دروازہ مکہ کے میوزیم میں پایا جاتا ہے۔ سلطان مراد فورتھ کی خدمات کے اعتراف میں خانہ کعبہ کے ایک دروازے کا نام گیٹ آف مراد رکھا گیا۔ آٹومان امپائر نے خانہ کعبہ کی سیکیورٹی اور ڈیکوریشن پر خصوصی توجہ دی۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کعبہ کی دیواروں میں کریکس اور اس کی فاؤنڈیشن کمزور ہو رہی تھی۔ کعبہ کی چھت کا انٹرنل سٹرکچر جو کہ لکڑی کا بنا ہوا تھا، وہ ڈیمپنس اور فنگس کی وجہ سے متاثر ہو رہا تھا۔ اب خانہ کعبہ پھر سے رینوویشن مانگ رہا تھا اور یہ رینوویشن تقریباً 1996 میں 6 مہینے کے اندر پوری کی گئی اور اس کو اس وقت کے بادشاہ شاہ فہد بن عبد العزیز نے مکمل کروایا۔ کعبہ کی یہ رینوویشن تقریباً 400 سال بعد کی گئی تھی اور اس بات کا خیال رکھا گیا کہ آئندہ آنے والی کئی صدیوں تک کعبہ اپنی فاؤنڈیشن پر کھڑا رہے۔ یہ تو تھی حج اور خانہ کعبہ کی کہانی۔ آئندہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔